نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بہت سارے احباب نے فرمایا کہ دل کے کھولنے کے، دل کو پرسکون کرنے کے، دل کے خرابی معاملات کو درست کرنے کا ہزاروں نسخے ہیں، جس میں سے ہم ایک HBO ہم بھی دے دیتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ علاج کو تیز چلانا ہو تو DRH بھی ملا دیتے ہیں، اور واقعتاً دل کی تمام شریانیں، وریدیں، وال کھل جاتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ آتی کہ ایک چیز ہم دیتے ہیں، ایک بات یہ آتی سائیڈ میں کہ کوئی بندہ غریب ہے، دنیا میں کسی پہاڑ میں جنگلوں میں رہتا ہے، اس کے بعد پیسے نہیں، تو بھائی علاج تو اس کا بھی کرنا ہے نا، وہ بھی تو اللہ کا بندہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے نا، علاج تو اس کا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نیت سے میں بتا رہا ہوں کہ کھجور کی گٹھلی، ٹھیک ہے نا، کھجور جب بھی کھائیں، کھجور عجوا کی گٹھلیاں ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو عام کھجور کی گٹھلیاں تو اس میں ذرا جگاڑ کرنی پڑے گی۔ عام کھجور کی اگر گٹھلیاں ہیں تو وہ دھو کے پہلے تو فرسٹ آف آل دھوپ میں سکھا دیجئے، جب سوکھ جائے تو اس کو کسی شیشے کی بوتل میں ڈال لیجئے، اور اتنا ہی اس میں سیب کا سرکہ ڈال دیجئے کہ لب سر تک وہ جو سرکہ ہے وہ بھر جائے، ٹھیک ہے۔ 5-6 دن بعد دیکھیں گے کہ سرکہ کم ہو جائے گا، یعنی کہ آف کورس کی گٹھلیوں نے وہ سرکہ پی لیا ہے۔ اس کے بعد وہ گٹھلیاں نکال کے ان کو دھوپ میں سکھا لیجئے، اس کے بعد اس کو بہت ہلکا سا بھون لیجئے، پھر اس کے بعد ان کو کوٹ پیس کے باریک ترین کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صفوف گٹھلی کا بنا لیا، گٹھلی کا، کھجور کی گٹھلی کا صفوف بنا لیا، پاؤڈر بنا لیا، اور یہ جتنا مثل غبار ہوگا اتنا فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ کے پاس ایک اچھی مقدار میں کھجور کی گٹھلیاں موجود ہیں اور آپ نے ان کو جناب علی سرکہ پلا کے 4-5 دن اس کو دھوپ میں سکھا دیا ہے اور پیس لیا ہے، تو پھر یہ کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر، اگر یہ عجوا ہوتی تو اس کو ہمیں سرکے میں ڈبونے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ بھون کے پیسنا کافی تھا، لیکن اگر عجوا نہیں اور عام گٹھلیاں ہیں تو پھر اس کو سرکہ پلانا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کو دھوپ میں سکھا دیا، سکھانے کے بعد کوٹ لیا، پیس لیا، پیسنے کے بعد پاؤڈر ترین بنا دیا مثل غبار۔ اب یہ چیز کام کرتی ہے، دل کے کسی بھی مسئلے کے شکار ہیں، یا رگ و نسوں کی کسی بھی بلاکج کے شکار ہیں، یا رگ و نسوں میں کہیں بھی کلاٹس کے مسائل کے شکار ہیں، تو ایسی ان تمام صورتوں میں، کیفیات میں، سچویشن میں، کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے کہ نہار منہ اور شام 5 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے اس کا ایک چائے کا چمچ بھر کے اس پاؤڈر کا منہ میں رکھیں گے اور 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیں گے۔ یہ نارمل مینجمنٹ ہے۔ اگر ہائر مینجمنٹ کرنا ہے اور بندے کا وزن 86 کلو یا اس سے اوپر ہے تو پھر اس کو صرف نیم گرم پانی سے نہیں لیں گے، بلکہ اس کو جب نیم گرم پانی سے لیتے وقت اس نیم گرم پانی میں ایک لیمن بھی نچوڑ دیں گے۔ او ہو بھائی صاحب، اللہ اتنا بہترین رزلٹ دیتا ہے، اتنا بہترین رزلٹ دے گا کہ اس علاج کے ساتھ ساتھ جہاں پر رگوں کو، نسوں کو، بلاکج کو کھول رہے ہیں، وہاں پہ اگر ویٹ 86 کلو سے اوپر تھا تو وہ بھی انتہائی بہترین ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے آپ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے، پکڑ نہیں سکتے تھے کسی کو، تو ایسی صورت میں وہ چیزیں بحال ہو جائیں گی، وہ بلاکج ختم ہو جائیں گی، اور نتیجے کے اعتبار سے آپ بآسانی زندگی گزار سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ویٹ 86 کلو سے کم تھا تو محض نیم گرم پانی سے 1 چائے کا چمچ نہار منہ، ایک تو یہ نئی نسل پتہ نہیں کون سی اردو بھول گئی، وہ نہار منہ کہتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے نہار منہ؟ ارلی مارننگ، خالی پیٹ، ٹھیک ہے نا، ایمٹی اسٹومک کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، تو اس کو نہار منہ کہتے ہیں جب خالی پیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر 86 کلو سے ویٹ کم ہے تو محض نیم گرم پانی سے لینا کافی ہے، اور اگر ویٹ آپ کا 86 کلو سے اوپر ہے تو جس پانی سے لے رہے ہیں اس پانی میں 1 لیمو بھی نچوڑ دیجئے۔ یقین کریں آپ کی رگ و نسوں کے مسائل تو حل ہوں گے، بلاکیج تو ختم ہوگی، وال تو کھلے گا، کلاٹس تو خارج ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا
ویٹ کا جو بے ڈول سنتولن ہے وہ بہترین ہونا شروع ہو جائے گا، آپ خوبصورت اسمارٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ رشتے آنے شروع ہو جائیں گے، اور جب رشتے آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ ڈاکٹر صاحب نے جو دوا بتائی تھی وہ واقعی کام کی تھی اور ہے اور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کر کے دیکھ لیجئے، نسخہ آسان ہے، فری فنڈ کا خرچہ تو میں کروا نہیں رہا کوئی خاص، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کی درخواست سے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔